اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے بول اسلام آفیشیل پر سننے اور دیکھنے والے تمام اہل اسلام بھائیو السلام علیکم جی۔ تو آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس مردہ حالت میں رہ کر پھر زندہ کس طرح ہو گئے۔ تو وہ واقعہ یوں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام بن شرخیہ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعملیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ گیا کہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1 لاکھ کو گرفتار بنا کر لونڈیا اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ہی ویرانہ بنا ڈالا۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا، چنانچہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا۔ خدا کی شان، یہ لڑکا بڑا ہو کر قہر افس بادشاہ کی طرف سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہو کر ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے، اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف دیکھ کر مگر کچھ نظر نہ آیا، نہ کسی انسان کی شکل نظر آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار عزیر علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملہ نکلا، اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر عزیر علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر ان کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگوروں کا شیرہ اپنی مشک میں بھر لیا اور گدھے کو ایک مضبوط رسی میں باندھ دیا اور پھر عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اسی نیند کی حالت میں عزیر علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے عزیر علیہ السلام کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر ایسا آباد کیا کہ شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کے جو اطراف و جنوب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا، تو عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھا مر کر سڑ کر اس کی سفید سفید سڑی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا سرکہ بالکل ہی خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی بدبو پیدا ہوئی ہے۔ عزیر علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال بالکل کالے ہی ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس کی اب بھی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑ گئے تھے کہ آپ پر وحی اتری، اے عزیر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر علیہ السلام، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے ہیں؟ تو عزیر علیہ السلام نے یہ خیال کر کے کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن سے کم سویا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے عزیر تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہو، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر اور ان پر گوشت پہ وسط چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ میں مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پہ وسط بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔